روڈز پہ جاؤ تو موبائل چلتے ہوئے ہر جگہ، کہیں پارک، ہر جگہ پہ موبائل، اور یہ من کا تو اسی سب کا من کا جو ہے نا کوبڑ والا ہو گیا۔ آج اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ہم اپنی ہیلتھ کو، اور اس کا پین، اس کی چیزوں کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباسط صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آرتھوپیڈک سرجن ہیں، اینڈ ہی از گوئنگ ٹو ٹیل اس کہ ہم کیسے اپنی ان غلطیوں کو ٹھیک کریں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ، بلانے کا شکریہ۔ آپ نے بڑا اچھا بات کی شروع میں کہ ہیلتھ از ویلتھ۔ اگر ایک بندہ تندرست نہیں ہے تو اس کا پورا دن جو ہے وہ اس کا دن گزارنے کوئی دل نہیں کرتا اور آغاز کوئی دل نہیں کرتا۔ اور جس طرح آپ نے نیک پین کی بات کی نا، اور یہ کہا کہ آج کل موبائل، لیپ ٹاپ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے نا یہ ساری چیزیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز کو ایک چیز بتاؤں کہ دنیا میں اس وقت 8 ارب کے قریب لوگ ہیں، رفلی کہا جاتا ہے۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گی کہ اس میں سے 1 ارب افراد جو ہیں وہ نیک پین اور بیک پین کا شکار ہیں، اور اس میں سے بھی 70-80% لوگ وہ ہیں جن کو نیک اور بیک پین ہے بیکاز آف لائف سٹائل۔ یعنی جو ہمارے لائف سٹائل میں خرابیاں ہیں، چونکہ یہ جو آپ نے موبائل اور لیپ ٹاپ کی بات کی ہے، یہ ہمارا لائف سٹائل ہے نا، جو ڈیلی روٹین ہے ہماری، اس کی وجہ سے جو بیک پین اور نیک پین ہے وہ اس ٹوٹل 1 ارب میں سے آپ سمجھ لیں کہ 60 کروڑ 70 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ لوگ اس اپنے پرابلم کی وجہ سے نیک پین اور بیک پین کا شکار ہیں۔ اچھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں موبائل کی وجہ سے نیک پین ہو رہی ہے، یا شولڈر پین، یا بازو میں درد آ رہی ہے، یا کھڑے رہنے کی وجہ سے، یا بیٹھنے کے غلط انداز کی وجہ سے بیک پین ہے، تو اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا جو پورا کمر ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک پوری کمر، اس کا سٹرکچر کیا ہے اور اس کا کرو کس طرح سے ہے۔ ہماری جو کمر ہے وہ 2-3 چیزوں سے مل کے بنی ہے۔ نمبر 1 اس میں موڑے ہیں جو بالکل اس کا مین سٹرکچر ہیں۔ نمبر 2 اس کے ساتھ مسلز ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں جی پٹھوں کا کھچاؤ ہو گیا، اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اس میں سے ہر 2 موڑوں کے درمیان ایک ڈسک ہے، اور پھر اس کے پیچھے یہ بھی پیچھے ادھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ اس میں موڑوں کے پیچھے پیچھے حرام مغز ہے۔ اچھا، اب جو اوپر والے موڑے ہیں وہ ہوں، یا جو پیچھے نیچے والے موڑے ہیں، لوور بیک پین، بیک ہم جسے کہتے ہیں، ان سب کے ساتھ مسلز اٹیچ ہیں۔ ان مسلز کی وجہ سے قدرت نے اس پورے جو ہمارا اوپر سے نیچے تک موڑوں کا سٹرکچر ہے، اس میں کروز رکھے ہیں۔ اس کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو گردن کے ساتھ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سروائکل موڑے ہوتے ہیں اوکے۔ یہ جو چیسٹ ہے اس کے پیچھے تھوریسک ریجن ہوتا ہے، پیٹ والے کو لمبر کہتے ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا جی L1 کا پرابلم ہے، L4 کا پرابلم ہے۔ وہ L جو ہے اس سٹینڈز فار لمبر، پیٹ کے پیچھے جو 5 موڑے ہیں اس کو کہتے ہیں لمبر ریجن۔ اچھا، اور اور بالکل نیچے جو ہے وہ سیکرل۔ 4 حصے ہو جاتے ہیں۔ جو آپ کی گردن کے موڑے ہیں وہ آگے کی طرف کروڈ ہیں، جو آپ کا تھوریسک ریجن ہے وہ پیچھے کی طرف ہے، اور یہ جو لمبر ریجن ہے یہ پھر آگے کی طرف ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں، اب جیسے میں بیٹھا ہوں پیچھے یہ کشن پڑا ہے، یہ کیوں پڑا ہے؟ کیونکہ جو میرا لوور بیک ہے، جو لمبر ریجن ہے، وہ تھوڑا سا آگے کی طرف کروڈ ہے۔ جب میں اس کو رکھ کے بیٹھوں گا تو اس کو سپورٹ ملے گی۔ اب میں اگر ڈرائیونگ کر رہا ہوں، اب پچھلے دنوں میرے پاس ایک پیشنٹ آیا ہے، 30 ایئرز اراؤنڈ اس کی ایج تھی۔ اب میں نے اسے جب ہسٹری لی تو اس کی ٹریولنگ تھی ڈیلی 1 گھنٹے کی تقریباً۔ اب جب وہ اس طرح ڈرائیو کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ کا سارا جو پیچھے والا پوسچر ہے وہ فارورڈ بینڈنگ میں آ جائے گا۔ جو آپ کی لوور بیک ہے جس کو نارملی ایسے ہونا چاہیے اور آگے کی طرف سلائٹلی کروڈ ہونا چاہیے، اس کا پوسچر خراب ہو جاتا ہے۔ یا جب آپ موبائل دیکھ رہے ہیں تو کیا ہے کہ اس طرح میں نے موبائل پکڑا ہوا ہے، میں ایسے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اب رات کو سونے سے پہلے جب آپ موبائل دیکھتے ہیں، گھنٹہ دیکھ رہے ہیں، 2 گھنٹے دیکھ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کی گردن کے موڑوں کا نارمل کرو ہے جسے ہم خم کہتے ہیں نا، وہ آگے کی طرف جو اس طرح ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، میں آپ سے شیئر کروں۔ ایسے جب میں بیٹھا ہوں تو میرا یہ جو ہیڈ کا ویٹ ہے، سر کا جو ویٹ ہے، وہ تقریباً 4.5 سے 5.5 kg ہے۔ باڈی ویٹ کا 8% اسے ہم کہتے ہیں، 4.5 سے 5.5 kg بنتا ہے رفلی۔ اگر میں اپنی جو سر ہے اور گردن ہے اس کو میں 15 ڈگری آگے ٹلٹ کر لوں تو یہ ویٹ 5.5 kg سے 12 kg شفٹ ہو جائے گا۔ جو میرے مسلز کو فیل ہوگا وہ 12 kg ہوگا۔ اگر میں 30 ڈگری آگے آ جاتا ہوں تو وہ 18 kg ہوگا۔ اگر میں 45 ڈگری آگے آ جاؤں تو وہ 22، اور اگر میں 60 ڈگری ایسے ہو جاؤں جیسے نارملی ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح کر کے۔ مگر یہ اتنا تیزی سے فرق کیوں پڑتا ہے؟ اس لیے کیونکہ جب ہم اس کو آگے کرتے ہیں تو یہ جو مسلز ہیں پیچھے والے
ان کی وہ جس طرح لکھا ہوتا ہے نا فیلز لائک, ان کا جو پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کو سپورٹ کرنے کا. جب میں 60 ڈگری پہ ہوں تو اس کا ویٹ میرے مسلس کو لگے گا کہ یہ تقریباً 27 kg ہے. اب نارملی ہمارے مسلس جو گردن کے بنے ہیں وہ کس لیے ہیں, 5 kg یا 5.5 kg کے لیے. جب آپ اس پہ 27 kg کریں گے تو کیا ہوگا, مسلس ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پھر ہم کہتے ہیں, آپ دیکھیں اکثر ایکس رے کرواتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے کہ جی آپ کو پٹھوں کا کھچاؤ ہے. یہ ہے وہ چیز جسے ہم پٹھوں کا کھچاؤ لیبل کرتے ہیں. اس سے تو مسل مضبوط نہیں ہوں گے کہ وہ اتنا وزن اٹھا رہے ہیں تو ان کے تو مسلس بھی اور اسٹرانگ ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا؟ مسل مضبوط جو ہم وزن سے کرتے ہیں وہ ایک تو گریجولی ہوتے ہیں اور ایک اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے. اچھا, مسل مضبوط کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک دم اس کو ایسے رکھیں گے اور 1 گھنٹے کے لیے وہ ایسے ہی رہیں گے مسلز آپ کے, اس سے تو پھر وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں نا. ٹائٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ جو نارمل کرو ہے گردن کا وہ خراب ہو جاتا ہے, وہ بالکل سٹریٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح لوور بیک میں ہوتا ہے. لوور بیک میں بھی یہی پرابلم ہوتا ہے. اگر آپ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں اس طرح اور آپ کی سکرین وہ ٹیبل جو ہے وہ نیچے ہے, فائل ورک کر رہے ہیں آفس میں جس طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے بھی آپ کا یہ پرابلم ہو جاتا ہے. اس کا جو نارمل کرو ہے آگے کی طرف وہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے اور مسل سپیزم میں آ جاتے ہیں, پٹھوں کا کھچاؤ ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, پین سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب 60-70% پین کی یہی بڑی وجہ ہوتی ہے. اور اس کا کیا وجہ بنتی ہے, اس کے بعد اب اس بندے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ میڈیسن لے رہا ہے, وہ فزیو تھراپی کروا رہا ہے, لیکن اس کا پرابلم اپنی جگہ سالو نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے لائف سٹائل میں جو بیسک پرابلم ہے اس کو چینج نہیں کرتا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں مین ایشو جو ہے وہ لائف سٹائل کا بھی ہے. ظاہر ہے جو آپ کے بیٹھنے کا سٹائل ہے نا, آپ اس کے کرو کو ہی نہیں سمجھے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ عام انسان جو ہے اگر وہ اس طرح کے درد فیل کر رہا ہے تو کون سے ایسے ٹیسٹ, ایم آر آئی یا پھر ایکس ریز ہوتے ہیں جس کے تھرو ہم یہ پتہ کرا سکیں کہ ہمیں کہاں پہ اسپیشلی درد ہو رہا ہے, ہمارا کہاں سے اینگل اور ہمارا سارا پوسچر جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. ویلکم بیک. ابھی کمر کے درد کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب اگر کسی کو کمر کا جو ہے نا کب نکل آیا ہے یا پھر گردن میں کب نکل آیا ہے تو وہ ریورس ہو سکتا ہے, کوئی چیز ٹھیک ہو سکتی ہے یا پھر اب بس کام خراب ہو گیا ہے؟ دیکھیں اگر تو یہ اس کے مسلس کی وجہ سے ہے, مسل سپیزم کی وجہ سے ہے, عارضی طور پہ ہے, تو پھر تو ٹھیک ہو جاتا ہے ایکسرسائزز سے, میڈیسن سے, اسٹریچنگ ایکسرسائزز سے ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر کوئی اسٹرکچرل پرابلم آ گیا ہے, جیسے موروں کے اندر کچھ ڈیزیزز ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مورے جو ہیں آگے کی طرف جھک جاتے ہیں یا وہ ان کا کرو آگے کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے, یا بچوں میں بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں, اسکولیوسس ہے یا بعض چیزیں ہیں, اس سے پھر وہ آگے کی طرف کرو چلا جاتا ہے. اس کی سٹیجز ہوتی ہیں, کبھی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی سرجری سے ٹھیک ہوگا, کبھی نہیں ٹھیک ہوگا. اچھا, سرجری جی سرجری, اور اس میں بھی پھر کچھ اینگلز ہوتے ہیں کہ کسی حد تک وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, کسی حد تک نہیں ٹھیک ہو سکتا. لیکن اگر وہ روٹین میں ہے کہ کوئی شخص بالکل ٹھیک ہے لیکن اسے وقتی طور پہ اتنی پین ہوئی یا اس نے کوئی چیز اٹھائی یا اس کو مسل سپیزم ہوا تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اسٹریچنگ سے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ سیویئر کب ہو جاتا ہے کیس؟ دیکھیں کمر درد عام طور پہ, جیسے اب ہمارے جتنے ناظرین ہماری بات سن رہے ہیں, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی بیماری کی وجوہات میں 90% اگر ایک وجہ ہے اور 10% ایک وجہ ہے تو اللہ نہ کرے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ 10% والی وجہ ہو. سو آپ کو پہلے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کے جو بیماری ہے اس کی وجہ کیا ہے. اس میں یعنی خطرناک علامات, جس طرح آپ نے پوچھا نا کہ سویئر کب ہو سکتا ہے, اگر کسی شخص کو کمر درد ہے اور اس کے ساتھ اس کو بخار ہے, نوجوان ہے کوئی, اب میں یہ جنرل چیزیں بتا رہا ہوں, ناٹ آلویز, مطلب یہ کہ ہمیشہ نہیں ہے کہ اس میں یہی مسئلہ ہوگا, لیکن اس کو کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. کب آپ کو کمر درد ہے اور آپ کو کانشیس ہونے کی ضرورت ہے؟ نمبر 1 ایک علامت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو کمر درد ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بخار ہے. اچھا. اور آپ کی ہسٹری شارٹ ہے اور اب آپ نوجوان ہیں, 20 سال کا بندہ ہے, 25 سال کا لڑکا ہے, اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی انفیکشن ہو سکتی ہے کمر کی. جیسے کامن ہمارے ہاں ایک انفیکشن ہوتی ہے, ٹی بی کا مسئلہ ہو سکتا ہے. سو اس بندے کو فوری طور پہ اپنا چیک اپ کروانا چاہیے, ایکس رے, ایم آر آئی, جو بھی اس کو ڈاکٹر ایڈوائز کریں وہ کروانے چاہیے. نمبر 2 ایک ریڈ فلیگ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کمر درد ہے ایک عرصے سے اور اس کے ساتھ آپ کو ویٹ لاس ہے, آپ کا وزن کم ہو رہا ہے. اور اس میں ایج فیکٹر کاؤنٹ کرتا ہے؟ جی ایج بھی ہوتی ہے, کسی بھی ایج میں, 40s میں, 50s میں, لیکن کوئی بھی ایج ہو, لیکن سڈن ویٹ لاس اور کسی ایفرٹ کے بغیر ویٹ لاس ہے آپ کو, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, نہ آپ خود بخود لوز ہو رہا ہے, اور خود بخود آپ کا ویٹ جو ہے وہ 5 kg 10 kg تیزی سے نیچے گر رہا ہے اور آپ کو کمر درد ہے, تو یہ ایک خطرناک علامت ہے.